بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ والد کی ناراضگی میں ہے۔ رضا الربی فی رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس لیے جو شخص اپنی زندگی کا سفر اور اس میں عزتوں کو تلاش کرنا چاہتا ہے، بہت مختصر وقت میں عزت کی بلندیوں کو پانا چاہتا ہے، اپنے سارے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، ساری پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، 3 بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں رد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے۔ ایک مسافر کی دعا ہے، اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ مسافر تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم سفر جب کرتے ہو، یمنع احدکم من النوم والاکل والشرب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تمہاری نیند بھی متاثر ہوتی ہے، سونا متاثر ہوتا ہے، تمہارا پینا متاثر ہوتا ہے، تمہارا ہر آرام متاثر ہوتا ہے سفر میں۔ تو سفر میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ دوسرا، مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ شانوں کے ہاں پر دعا کرتا ہے کسی کے لیے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ تیسرا، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں سیدھا اللہ تعالیٰ شانوں کے ہاں سارے پردوں کو پاش کرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے سیدھا عرش سے جا ٹکراتی ہے۔ اس لیے والد کو راضی کرنے کی انسان کوشش کرے، کسی لمحے وہ لمحہ ایسا نہ آئے کہ کوئی یہ کہے کہ اس موقع پہ میں اپنے والد کو اگنور کر دوں، والد کو میں پیچھے کر دوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ شانوں کو راضی اگر کرنا چاہتا ہے تو اپنے والد کو راضی کرے۔ کیونکہ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا، عیسائی خاص طور پہ، کہ والدہ کی رضا وہ اللہ کی رضا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، والدہ کی رضا بھی اللہ کی رضا ہی میں ہی ہے، لیکن صرف والدہ کی بات کرنا، والد کی بات نہ کرنا، یہ چیزیں جو ہے وہ نصارہ سے ملتی ہیں۔ اس لیے والد اور والدہ دونوں کا اللہ تعالیٰ شانوں کے ہاں بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ پھر کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ۔ پھر کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ۔ جب چوتھی دفعہ عرض کیا کہ کس کے ساتھ، تو کہا اپنے والد کے ساتھ۔ اگرچہ ماں کا حق بھی بہت زیادہ ہے، لیکن والد کا جو حق ہے وہ اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، کیونکہ والد جنت کا دروازہ ہے۔ اور والد کو دیکھیں کہ وہ بیچارہ صبح نکلتا ہے، شام واپس آتا ہے، اپنا خون پسینہ سب کچھ لگا کے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اولاد کے لیے فکر کرتا ہے، اولاد کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میری اولاد کسی اعتبار سے کسی سے پیچھے نہ رہے، یہ سب سے آگے بڑھ جائے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اپنے والد کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں نہیں کرتے، ان کے لیے جو ہے ان کی خدمت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، تو ہر آن ہر گھڑی اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے والد کبھی وہ ناراض نہ ہو، کبھی اس کی ناراضگی کو مول نہیں لینا چاہیے، اور یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کا والد فوت ہو چکا ہے اور اس نے دنیا میں اس کی نافرمانی کی ہے، اس کے مرنے سے پہلے اس کو راضی نہیں رکھ سکا، اس کی قدر نہیں کر سکا، اس کی عزت نہیں کر سکا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے استغفار کرے۔ اللہ نے اس کا بھی راستہ بتایا ہے، اس کے لیے استغفار کرے، اس کے لیے ایصال ثواب کرے، اس کے لیے اعمال کر کے اس کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کیا کریں گے؟ اس کو انشاءاللہ روز قیامت میں اس کو راضی کر دیں گے۔ اور جس کے والد موجود ہیں اپنی زندگی میں اور اسے ستایا ہے، تنگ کیا، پریشان کیا، تو اس سے معذرت کرے، اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ والد کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو معاف کر دے گا۔ اسے معافی مانگے، استغفار کرے، اور اپنی پچھلی جتنی بھی ہو چکی ہیں، جتنے گناہ ہو چکے ہیں، اس پہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہ سے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد کو وہ راضی کرے، اور خاص طور پہ جب وہ ایسی عمر میں چلے جاتے ہیں جو کہ شیخ الفانی کی عمر ہے، اور انتہائی جو ہے وہ پریشانی کی، اور بالکل آخری عمر میں ہے، بیمار ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، تو اس موقع پہ وہ ایک ایک بات کو کئی دفعہ کریں گے، وہ برداشت کرنا، ایک ایک بات کا کئی دفعہ جواب دینا پڑے گا، وہ جواب دینا اس لیے کہ آپ بھی سوچیں کہ آپ بھی جب بچپن میں تھے، بچے تھے، تو آپ بھی ایک ایک چیز کا
کئی دفعہ سوال کرتے تھے تو وہ کئی دفعہ جواب دیتے ہوئے اکتاتے نہیں تھے۔ آج آپ نے بھی نہیں اکتانا ہے، آپ نے بھی ان کا کیا خیال رکھنا ہے، اور اس کو جواب دینے میں ذرا شرم عار محسوس نہیں کرنی ہے، اس کو جواب دینا ہے، اس کو راضی رکھنا ہے، اور کوئی اس طرح کی پریشان کن بات، تکلیف والی بات، جو اچھی خبر نہ ہو وہ ان تک نہیں پہنچانی ہے۔ یہ بھی ان کی کیا ہے، وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ میں آتا ہے کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ تو اس لیے والد کی رضا کو بہت زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے، جہاں ماں کی رضا ہے وہاں والد کی رضا بھی، اس کا بھی ملحوظ خاطر خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شان ہمیں اپنے والد کو راضی کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔